السلام علیکم ناظرین، غزہ کے حوالے سے مسلمان ممالک کے اندر جیسے جیسے جذبات ٹھنڈے پڑتے جا رہے ہیں اور احتجاجی تحریکیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ویسے ہی ویسے امریکہ اور یورپی ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے احتجاج میں شدت آتی جا رہی ہے اور اس میں دوسری اقوام بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ شریک ہیں۔ چائنا کے اندر فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ چائنا غزہ کے معاملے پر فلسطینیوں کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہے اور آنے والے وقت میں چائنا غزہ کے حوالے سے بڑے اقدامات اٹھانے والا ہے۔ تو اسرائیلی مظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے جو بائیڈن انتظامیہ اور امریکہ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکن انتظامیہ سے ایک اور بڑا استعفیٰ آ گیا ہے، جبکہ امریکہ کے معروف فوڈ چین کو ملائیشیا کے اندر اپنے 100 سے زیادہ سٹورز بند کرنے پڑ گئے۔ غزہ میں نسل کشی کے حوالے سے عالمی عدالت نے ایک اور بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو پہنچتی رہیں۔ چائنا کے اندر فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ چائنا غزہ کے معاملے پہ فلسطینیوں کے لیے ہر کوشش جاری رکھے ہوئے ہے اور آنے والے وقت میں چائنا غزہ کے حوالے سے کچھ بڑے اقدامات اٹھانے والا ہے۔ فلسطین کے دو بڑے مزاحمتی گروپس حماس اور فتح کے درمیان چائنا میں انتہائی اہم مذاکرات ہوئے اور یہ مذاکرات اور ملاقات اتنی خفیہ تھی کہ دنیا میں اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ تاہم چائنا کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ فلسطین کے دو بڑے مزاحمتی گروپس میں سے اختلافات ختم کروانے کے حوالے سے چائنا میں فریقین کے درمیان انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے۔ تو چائنیز وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں دھڑوں کی قیادت نے حال ہی میں چائنا میں ملاقات کی اور چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیان کا کہنا ہے کہ دونوں دھڑوں نے مفاہمت کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کے لیے چائنا کا دورہ کیا۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ دورہ کب کیا گیا۔ بہرحال ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ طرفین نے مذاکرات کے ذریعے مفاہمت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اہم معاملات پہ گفتگو کی اور اس حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہ فلسطینی تنظیمیں حماس اور الفتح ایک دوسرے کے حریف ہیں اور ماضی میں ان کے درمیان تصادم بھی ہو چکے ہیں۔ تو 2007 کی پارلیمانی انتخابات میں حماس نے فلسطینی صدر محمود عباس کی جماعت فتح کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ تاہم الفتح کی جانب سے انتخابی نتائج تسلیم نہ کیے جانے کے بعد حماس نے الفتح کو غزہ سے بے دخل کر دیا۔ دونوں دھڑوں کے نمائندوں نے رواں سال رشیا میں بھی ملاقات کی تھی اور پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے اس بات کی تفصیل سے بتایا تھا کہ امریکہ اور مغربی ممالک نے رشیا اور چائنا میں ہونے والے فلسطین کی عسکری تنظیموں کی ملاقاتوں کو نظر انداز کیے رکھا، حالانکہ یہ ملاقاتیں اس وقت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ فلسطین کے معاملے پر رشیا اور چائنا اتنا آسانی سے اب اسرائیل یا امریکہ کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن غزہ کے اندر جنگ بندی کے لیے اب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، جس کے لیے اب وہ عرب ممالک کے سربراہان کے ساتھ مسلسل رابطوں میں ہیں، لیکن وقت شاید امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور عرب دنیا میں اس وقت ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقتوں کے زیر اثر یعنی وہ سارے جو ہیں ان کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن امیر قطر اور مصر کے صدر سے ٹیلی فونک رابطے کیے، جس دوران غزہ جنگ بندی رفح میں اسرائیلی فوجی کارروائی کے خطرات اور یرغمالیوں سے متعلق گفتگو کی گئی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ذمہ داری فلسطینی تنظیم پہ ہے کہ وہ اسرائیل کی تجاویز قبول کرے۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان حماس نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے مستقل جنگ بندی لازمی بنیاد ہے۔ ہم جنگ بندی غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلا اور بے گھر فلسطینیوں کو ان کے گھروں تک واپس چاہتے ہیں یا ان کی واپسی چاہتے ہیں۔ در حقیقت اس وقت جنگ بندی اور فریقین کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کی پوزیشن اور موقف دونوں ہی کمزور ہیں، کیونکہ امریکی حکومت جنگ بندی کے لیے فلسطینی گروپ سے دباؤ ڈالتے ہوئے ہے، جبکہ اس معاملے میں اسرائیل کی اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ظلم کی ہر حد پار کر جائے اور ساتھ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ جبکہ اس معاملے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے کہ فلسطین کے مزاحمتی تنظیموں پر امریکہ یا اس کے اتحادیوں کا کوئی اثر رسوخ اور اچھے روابط موجود نہیں ہیں، بلکہ فلسطین کی وہ تنظیمیں جو ماضی میں امریکہ کی طرف دیکھتی تھی اس وقت رشیا اور چائنا میں اجلاس منعقد کر رہی ہیں۔ تو امریکن صدر کا مصر، قطر یا سعودی عربیہ کی قیادت سے روابط کا سلسلہ کو خاص مددگار نہیں ہوا، کیونکہ فلسطینی تنظیموں نے اس وقت ایران کے زیر اثر ہیں
اور ایران ان تنظیموں کی مسلسل مدد جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایران کسی بھی معاملے پر امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نظر نہیں آتا، بلکہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کرنا اور اپنی پراکسیز کو مضبوط کرنا ایران کا واحد مقصد ہے، اور اس مقصد میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا اس وقت امریکی نمائندگان مشرق وسطیٰ کے ہنگامی دوروں پہ محض تیل خرچ کر رہے ہیں، اور اس سے فی الحال کچھ بھی حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ فلسطین کی تنظیم الفتح، جو ماضی میں فلسطینیوں کی واحد نمائندہ تنظیم سمجھی جاتی تھی اور مرحوم یاسر عرفات کی وجہ سے دنیا میں خاص پذیرائی رکھتی تھی، اس وقت صرف مغربی کنارے تک محدود ہے، جبکہ حماس کی سربراہی میں ابھرنے والے ایک ایسے مزاحمتی گروپ ہے جو اس وقت فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں اور دوسری اقوام میں اس وقت خاص شہرت رکھتا ہے۔ لیکن ماضی میں دونوں گروپس کے درمیان شدید اختلافات موجود رہے، جو بعض اوقات مسلح تصادم میں بھی تبدیل ہوتے رہے، جس کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوا۔ تاہم اب رشیا اور چائنا دونوں گروپس کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً دونوں گروپس کے درمیان اتحاد سے فلسطین کی تحریک مزید طاقتور ہو سکتی ہے، اور اگر دونوں گروپس رشیا اور چائنا کی بات مان لیتے ہیں، پھر انہیں دنیا میں مضبوط سیاسی اور سفارتی مدد بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اسرائیلی مظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے جو بائیڈن انتظامیہ اور امریکہ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ سے ایک اور بڑا استعفیٰ آ گیا، جبکہ امریکہ کے معروف فوڈ چین کو ملیشیا کے اندر اپنے 100 زیادہ ریسٹورنٹس بند کرنے پڑ گئے۔ غزہ میں مظالم کے خلاف اسرائیل کی مبینہ حمایت کرنے والی کمپنیز کے بائیکاٹ کی مہم میں شدت آتی جا رہی ہے۔ معروف امریکن چین فوڈ چین KFC، اس نے ملیشیا میں اپنے 100 زیادہ ریسٹورنٹس کو عارضی طور پہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور امریکن فوڈ چین کی فرینچائز کمپنی کا کہنا ہے کہ معاشی طور پہ درپیش صورتحال کی وجہ سے ملیشیا میں ریسٹورنٹ عارضی طور پہ بند کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ملیشیا میں امریکن فوڈ چین کے 600 ریسٹورنٹس ہیں، جن میں سے 108 کو بند کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر ریسٹورنٹس ملیشیا کی مسلم اکثریتی ریاست کیلنتان میں ہیں۔ تو غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چلائی جانے والی بائیکاٹ مہم نے یورپ، امریکہ اور اسرائیل کی بڑی بڑی کمپنیوں کا دیوالیہ نکال دیا، جبکہ امریکن انتظامیہ میں بھی اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ 18 برس تک امریکی سفارتکار کی حیثیت سے خدمت انجام دینے والی حالہ راہ ریت نے اچانک سے بائیڈن انتظامیہ چھوڑنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ جنگ کے معاملے پہ امریکہ سے کسی بھی مزید نفرت کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ خارجہ میں لوگ ڈر کے مارے غزہ کا ذکر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ خارجہ غزہ پہ جن نکات پہ بات کہتا تھا وہ اشتعال انگیز تھے۔ وہ نکات فلسطینیوں کو یکسر نظر انداز کرتے تھے، اور ان میں فلسطینیوں کی حالت زار کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف اہل غزہ کے لیے چلنے والی طلباء کی احتجاجی تحریک میں بھی شدت آ گئی ہے، اور مختلف ممالک میں تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، فرانس، آسٹریلیا، ان کی یونیورسٹیز کے بعد اب گریس میں اور لیبنن میں یونیورسٹیز میں طلباء نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے کر دیے۔ تو ایسا مغربی کنارے میں جرمن سفیر کو طلباء کے احتجاج کی وجہ سے اپنا خطاب ادھورا چھوڑ کر نکلنا پڑا، اور غزہ میں نسل کشی کے حوالے سے عالمی عدالت نے ایک اور بڑا فیصلہ جاری کیا۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کی حمایت میں جرمنی کے خلاف نکاراگوا کی درخواست پہ جرمنی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اب نکاراگوا کی درخواست میں کہا گیا تھا کہ جرمنی اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر کے 1948 کی نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور درخواست میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل کو پہلے سے بھیجے گئے ہتھیار انسانی حقوق خلاف ورزیوں میں استعمال نہ ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ تو عدالت نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے لیے جرمنی کے خلاف ہنگامی اقدامات کرنے کی نکاراگوا کی درخواست مسترد کر دی۔ عالمی عدالت نے مقدمہ خارج کرنے کے لیے جرمنی کی درخواست بھی رد کر دی ہے۔ بہرحال اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں اس زمین میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔